ماں باپ کے 5 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے ایک بوڑھی عورت نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا میرے اعمال بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ مولا علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، تیرے 5 ایسے عمل جو تمہارے بچوں کو موت تک لے جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی ماں باپ کے بعض اعمال اپنی اولاد کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بچہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے والدین کی بعض فیصلوں اور اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں گھر جائے؟ اور کیا یہ حقیقت ہے کہ والدین کے بعض عادتیں اولاد کے نصیب، کردار، صحت اور مستقبل پر ایسے اثرات چھوڑتی ہے جو پوری زندگی ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا میرے اعمال بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اسے اپنی اولاد کی فکر تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی کوتاہیاں اس کے بچوں کے لیے آزمائش نہ بن جائے۔ جواب میں اسے سمجھایا گیا کہ انسان کے اعمال صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ ان کے اثرات گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر اولاد کی زندگی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ والدین وہ درخت ہیں جن کی شاخوں پر اولاد پروان چڑھتی ہے، اگر جڑیں کمزور ہوں تو شاخیں بھی زیادہ دیر تک مضبوط نہیں رہ سکتی۔ سب سے پہلا عمل جو اولاد کے لیے خطرہ بن سکتا ہے وہ حرام کمائی ہے۔ جب ماں باپ رزق کے معاملے میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کریں، دھوکہ، جھوٹ، رشوت یا ناجائز طریقوں سے مال جمع کریں تو بظاہر گھر میں آسائش تو آ جاتی ہے مگر اس رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ وہی رزق بچوں کے دلوں میں بے چینی، ناشکری اور بعض اوقات بغاوت پیدا کر دیتا ہے۔ بچے شاید نہ جانتے ہوں کہ گھر میں آنے والا مال کہاں سے آ رہا ہے، لیکن اس مال کے اثرات ان کی زندگی میں ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ حرام کمائی سے پلنے والی نسل اکثر سکون سے محروم ہو جاتی ہے، ان کے فیصلوں میں برکت کم ہو جاتی ہے اور زندگی کی راہیں مشکل دکھائی دینے لگتی ہیں۔ دوسرا خطرناک عمل اولاد کی تربیت سے غفلت ہے۔ بہت سے والدین بچوں کو کھانا، لباس اور تعلیم تو دے دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دیتے، ان کی بات نہیں سنتے، ان کے دل میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب بچے محبت اور رہنمائی سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ باہر کی دنیا میں سہارے تلاش کرتے ہیں اور ہر سہارا خیر کا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک غلط دوست، ایک غلط مشورہ یا ایک غلط راستہ ان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مصروف ہیں لیکن ان کی یہی مصروفیت اولاد کے لیے خاموشی خطرہ بن جاتی ہے۔ ایک بچہ صرف روٹی سے نہیں بلکہ توجہ، محبت، دعا اور رہنمائی سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں نہ ملے تو اس کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے اور یہی خلا بعد میں بڑے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے عقل مند والدین وہ ہیں جو صرف اولاد کے جسم کی نہیں بلکہ ان کے دل، ذہن اور کردار کی بھی پرورش کرتے ہیں، کیونکہ آج کی ایک چھوٹی سی غفلت کل ایک بڑے نقصان کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تیسرا ایسا عمل جو اولاد کی زندگی کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے وہ گھر کے ماحول کو جھگڑوں، نفرت اور بد زبانی سے بھر دینا ہے۔ بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آپس کے اختلافات صرف ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ گھر میں ہونے والے ہر تلخ گفتگو بچوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ جب ایک بچہ روزانہ چیخو پکار، طعنوں، الزام تراشی اور بے عزتی کا ماحول دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف، بے یقینی اور بے سکونی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ بظاہر خاموش رہتا ہے مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ بعض بچے ضدی ہو جاتے ہیں، بعض تنہائی پسند بن جاتے ہیں اور بعض غلط صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں گھر میں سکون اور محبت نہیں ملتی، وہ محبت جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر گھر سے نہ ملے تو وہ اسے باہر تلاش کرنے لگتے ہیں اور ہر دروازہ خیر کا دروازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے والدین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے الفاظ صرف ایک دوسرے تک نہیں پہنچتے بلکہ اولاد کے مستقبل تک بھی پہنچتے ہیں۔ چوتھا ایسا عمل جو اولاد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وہ اپنی ہی اولاد کے لیے بد دعائیں کرنا اور ہر وقت سخت الفاظ استعمال کرنا ہے۔ بعض اوقات غصے میں آ کر ماں باپ ایسے جملے بول دیتے ہیں جو بچوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ جب کسی بچے کو بار بار یہ کہا جائے کہ تم ناکام ہو، تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم نے ہماری زندگی خراب کر دی ہے یا تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو آہستہ آہستہ وہ خود بھی اپنے بارے میں یہی یقین کر لیتا ہے۔ اس کا اعتماد ختم ہونے لگتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے اور وہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے لگتا ہے۔ والدین کی زبان سے نکلنے والی دعا اولاد کو بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے اور ان کی زبان سے نکلنے والی سخت الفاظ اولاد کے دل کو زخمی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دانا والدین وہ ہیں جو غصے میں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ خیر، ہدایت، کامیابی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک ایسا عمل باقی ہے جسے اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی عمل آہستہ آہستہ
اولاد کے ایمان، کردار اور مستقبل کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بہت سے والدین کو اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اب آتے ہیں پانچویں ایسے عمل کی طرف جو بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اثرات اولاد کی پوری زندگی پر پڑ سکتے ہیں، اور وہ ہیں دینی تربیت سے غفلت برتنا۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کے لیے بہترین کپڑے، اچھی تعلیم، آرام دہ گھر اور ہر دنیاوی سہولت کا انتظام تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سکھاتے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اور انسان کو اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس کیوں رکھنا چاہیے۔ جب اولاد صرف دنیا کمانا سیکھتی ہے لیکن زندگی کا مقصد نہیں سیکھتی تو وہ ظاہری کامیابی حاصل کرنے کے باوجود اندر سے خالی رہ جاتی ہے۔ پھر جب آزمائش آتی ہے، مشکلات گھیر لیتی ہیں اور زندگی کے سخت موڑ سامنے آتے ہیں تو ان کے پاس وہ سہارا نہیں ہوتا جو ایمان انسان کو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند والدین اپنی اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، کیونکہ ایک مضبوط ایمان بہت سی برائیوں، گمراہیوں اور تباہیوں سے بچا لیتا ہے۔ یاد رکھو کہ بچے صرف وہی نہیں سیکھتے جو انہیں سکھایا جاتا ہے، بلکہ وہ بھی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر والدین نماز سے غفلت برتیں، جھوٹ بولیں، وعدہ خلافی کریں، لوگوں کے حقوق پامال کریں اور گناہوں کو معمولی سمجھے تو اولاد کے دل میں بھی یہی باتیں عام ہونے لگتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچے ان کی بات نہیں مانتے، حالانکہ بچے اکثر وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت ان کی پیدائش کے بعد نہیں بلکہ والدین کے اپنے کردار سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنے اعمال درست کر لیں تو ان کی نیکیوں کی خوشبو اولاد تک پہنچتی ہے، اور اگر وہ اپنی اصلاح سے غافل رہیں تو اس کے منفی اثرات بھی بچوں تک پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیک والدین اپنی اولاد کے لیے صرف مال و دولت نہیں چھوڑتے بلکہ اچھا کردار، اچھی عادتیں اور نیک نامی بھی چھوڑتے ہیں، اور یہی وہ خزانہ ہے جو اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی والد یا والدہ سے ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہوں، اگر انہوں نے ان 5 اعمال میں سے کسی عمل کا ارتکاب کیا ہو تو کیا اب بھی امید باقی ہے؟ کیا وہ اپنی اولاد کے لیے حالات بدل سکتے ہیں؟ کیا اب بھی امید باقی ہے؟ کیا وہ والدین جن سے ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہیں اپنی اولاد کے لیے حالات بدل سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں۔ جب تک انسان زندہ ہے اصلاح کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر کسی ماں یا باپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اس نے حرام کمائی کی، اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی، گھر کا ماحول خراب رکھا، بچوں کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے یا ذہنی تربیت سے غفلت برتی، تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ فوراً اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں اور آئندہ ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم کر لیں۔ پھر اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کرنا شروع کریں، کیونکہ والدین کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتی ہے۔ بہت سے ایسے بچے جن کی حالات بگڑ چکے تھے، والدین کی دعاؤں اور اصلاح کی کوشش سے دوبارہ سیدھے راستے پر آ گئے۔ اس کے بعد والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت، شفقت اور حکمت کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اگر ماضی میں سختی کی ہے تو نرمی اختیار کریں، اگر دوری رہی ہے تو قربت پیدا کریں، اگر صرف تنقید کی ہے تو حوصلہ افزائی بھی کریں۔ یاد رکھو بچوں کے دل محبت سے جیتے جاتے ہیں، غصے اور دباؤ سے نہیں۔ اسی طرح گھر کے ماحول کو بھی بدلنا ضروری ہے۔ جس گھر میں پہلے لڑائیاں، چیخو پکار اور تلخی تھی، وہاں سلام، مسکراہٹ، برداشت اور احترام کی جگہ دینی چاہیے۔ جب گھر کا ماحول بدلتا ہے تو اولاد کے دل بھی بدلنے لگتے ہیں۔ پھر والدین کو خود اپنی زندگی میں نیکی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد نصیحتوں سے زیادہ مثالوں سے سیکھتی ہے۔ اگر بچے اپنے والدین کو نماز پڑھتے، سچ بولتے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتے دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں بھی یہی صفات پیدا ہوں گی۔ آخر میں ہر ماں اور باپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ایک امانت بھی ہے، اور امانت کے بارے میں ایک دن ضرور سوال ہوگا۔ مال و دولت، جائیداد اور دنیاوی آشائشیں اولاد کو وقتی فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن بہترین وراثت نیک تربیت، اچھا کردار اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہے۔ لہٰذا آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کیجیے اور اپنی اولاد کے لیے خیر، ہدایت، سلامتی اور کامیابی کی دعا کیجیے، کیونکہ بعض اوقات والدین کا ایک درست فیصلہ اولاد کی پوری زندگی بدل دیتا ہے، اور بعض اوقات والدین کی ایک سچی دعا آنے والی نسلوں تک رحمت بن کر پہنچتی ہے۔ ناظرین، اگر ماں باپ ہیں تو آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے، کیونکہ اولاد صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم امانت ہے۔
ان کے لیے صرف اچھی خوراک، اچھے کپڑے اور اچھی تعلیم کافی نہیں، بلکہ اچھی تربیت، نیک مثال اور خلوص بھری دعائیں بھی ضروری ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت ہماری اولاد کے لیے آزمائش بن جائے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ دین کی روشنی بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماں باپ کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ہماری اولاد کو نیک، فرما بردار، باکردار اور کامیاب بنائے، انہیں ہر شر، ہر فتنے اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اور ہمارے گھروں کو محبت، سکون، برکت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔